اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی ہٹ درمی اور ان کا یہ زدم زدہ اسلام کا نہ لانا کس وجہ سے ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین کے طالب ہیں، کسی اور مذہب کے طالب ہیں؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز وہ چاہتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے ہے جو کوئی بھی زمین اور آسمان میں ہے، سب نے اسی کے آگے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، خوشی سے و کرہن یا ناخوشی سے، کراہت کے ساتھ، مجبور ہو کر، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت کے اندر جو اسلمہ کا لفظ ہے، اسلمہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو شریعت لائے، اس کو ماننا، یہ بھی اسلام ہے۔ اور اسلمہ کا لغوی معنی، اسلام کا معنی ہوتا ہے سر کو جھکا دینا، جسے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سورہ 8ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر حضور نے فرمایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو بہت سارے انبیاء گزر چکے، اور حضور کا نمبر تو ترتیب میں سب سے آخری ہے۔ تو حضور نے وانا اول المسلمین کا مراد یہ ہے، اے اللہ جب تو نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، کائنات میں جب تو نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا تھا، تو میں وہی ہوں جو سب پہلے تیری بارگاہ میں سر کو جھکانے والا ہوں۔ تو وہاں پر جو مسلمین کا اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سر جھکانے کے معنی میں ہو، تو یہاں پر بھی یہی معنی استعمال ہوا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، رضامندی سے بھی اور مجبور ہو کر بھی۔ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 83 ہے سورہ آل عمران کی۔ یہودیوں کی اور اہل کتاب کی بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی ہٹ درمی اور ان کا یہ زدم زدہ اسلام کا نہ لانا کس وجہ سے ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین کے طالب ہیں، کسی اور مذہب کے طالب ہیں؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز وہ چاہتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے ہے جو کوئی بھی زمین اور آسمان میں ہے، سب نے اسی کے آگے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، خوشی سے و کرہن یا ناخوشی سے، کراہت کے ساتھ، مجبور ہو کر، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت کے اندر جو اسلمہ کا لفظ ہے، اسلمہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو شریعت لائے، اس کو ماننا، یہ بھی اسلام ہے۔ اور اسلمہ کا لغوی معنی، اسلام کا معنی ہوتا ہے سر کو جھکا دینا، جسے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سورہ 8ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر حضور نے فرمایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو بہت سارے انبیاء گزر چکے، اور حضور کا نمبر تو ترتیب میں سب سے آخری ہے۔ تو حضور نے انا اول المسلمین کا مراد یہ ہے، اے اللہ جب تو نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، کائنات میں جب تو نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا تھا، تو میں وہی ہوں جو سب پہلے تیری بارگاہ میں سر کو جھکانے والا ہوں۔ تو وہاں پر جو مسلمین کا اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سر جھکانے کے معنی میں ہو، تو یہاں پر بھی یہی معنی استعمال ہوا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، رضامندی سے بھی اور مجبور ہو کر بھی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر تو مجبور ہو کر بھی اسے نہیں مانتے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ طوعا وکرہا، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کو مانتے ہیں، رضامندی سے بھی اور مجبوری سے بھی۔ تو اس دور کے اندر تو بہت سارے کافر ہیں جو مجبوری کے اندر بھی اللہ کو نہیں مانتے، اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ تو مجبوری سے مانتے، ماننا تو پڑے گا انہیں۔ اس سے ماننے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب الامام فخر الدین رازی نے اس کا جو جواب دیا ہے، انسان اور کائنات اپنے موجود ہونے میں اور اپنے ختم ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ یعنی اگر ساری دنیا مل کر چاہے کہ کوئی چیز اپنی طرف سے پیدا کر دے، پیدا نہیں کر سکتی،
اور اگر اللہ کسی مارنا چاہے تو ساری کائنات مل کر اسے بچا نہیں سکتی۔ تو یہ خدا کا جو نظام ہے، کچھ لوگ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور کوئی لوگ قبول نہ بھی کریں لیکن وہ پیدا ہونے کو اور موت کو اٹل مانتے ہیں۔ یہ خدا کا تو نظام ہے نا، پیدا ہونا اور ختم ہو جانا۔ تو کوئی لوگ کتنا بھی امیر آدمی ہو، خدا کو نہ مانے، ایتھسٹ اپنے آپ کو کہے، لیکن موت کو پھر بھی مانتا ہے۔ تو یہ موت دیتا کون ہے آدمی کو؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے طوعاً و کرہاً سے مراد ہی، اور ایک مراد یہ ہے کہ اس سے مراد علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے جو اس کا جواب دیا وہ دیا اپنی تبیان القرآن میں، کہتے ہیں طوعاً و کرہاً سے مراد ہے عالم تکوینی، انسان کے باہر اور اندر دو عالم ہے۔ ایک عالم کبیر ہے جو انسان کے باہر ہے، اور ایک عالم صغیر ہے جو اس کا اندر کا نظام خود چل رہا ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا۔ عالم کبیر کو آپ دیکھیں تو یہ بھی خدا کے نظام کے تحت چل رہا ہے، جو باہر کا نظام ہے۔ یعنی اگر لوگ چاہیں کہ نہیں یار دن جو ہے وہ دن رات کا جو 24 گھنٹے کا دن ہے یہ ہم ایک ہفتے کا دن بنا دیں، ایک اللہ نے دن بنایا وہ بڑھا ہی نہیں سکتے۔ ایک ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک دن کو 2 دن کا دن نہیں بنا سکتے۔ کوئی یہ چاہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے رات ہو جائے، تو ساری گورنمنٹ چاہے گی بھی تو رات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے، خدا کی قدرت ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے جو نظام انسان کے اندر چل رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی ایک جگہ پھیپڑا لگایا، کسی ایک جگہ یہ لگایا، اس تمام نظام کے تحت انسان کو بنایا، تو ایک اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت ہی لوگوں کو چلنا ہے، یعنی اس نظام کے انڈر میں ہی تمام لوگ آتے ہیں۔ اب اس نظام کے انڈر میں جو خوشی سے آتے ہیں وہ ایمان والے اس نظام کے تحت چلتے ہیں، اور جو اس کو نہ بھی ماننے والے ان کو بھی اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہی چلنا ہے۔ خدا کو نہ مان کر بھی اگرچہ وہ دعویٰ کر لیں لیکن چلتے وہ خدائی نظام کے تحت ہی ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے چیزیں بناتے ہیں۔ یہ جو سائنسدان کریٹیوٹی کرتے ہیں، انوویشن کرتے ہیں، جو سائنسدان نئے نئے ایجادات کرتے ہیں، وہ کس سے کرتے ہیں؟ کوئی چیز دنیا کے باہر سے وہ لے کر نہیں آتے، بلکہ سائنسی ایجادات یہیں سے ہوتی ہیں، یہیں کے چیزیں بنتی ہیں، یہیں سے چیزیں اٹھائی جاتی ہیں اور اس کو ایک سمرائز کر دیا جاتا ہے تو چیز ایجاد ہو جاتی ہے۔ سائنسدان کو الگ سے تھوڑی، وہی خدا کا اسی نظام سے۔ یعنی اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب کسی آدمی نے سب سے پہلی مرتبہ بریانی بنائی ہوگی تو بریانی بنانے کے لیے چاول کوئی الگ سے نہیں لایا ہوگا، خدا نے اسی زمین پر اس کے لیے چاول پیدا کیے، مسالے پیدا کیے، اور جو ہے وہ اینیمل پیدا کیے۔ اسی چیزوں کو اس نے دماغ لگا کر، عقل و شعور بھی اللہ نے دیا، دماغ لگا کر ایک ڈش تیار کر دی۔ یہی سائنسدان جو سائنٹسٹ تحقیقات کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ جتنی بھی جدت اور ٹیکنالوجی آ جائے، وہ ٹیکنالوجی اور جدت کہاں سے آتی ہے؟ وہ اس دنیا کے اندر جو فزیکل چیزیں موجود ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی ہیں، اور انسان خود خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کی عقل و شعور بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے، تو کسی بھی طرح وہ خدا کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا، چاہے وہ اس کا نہ ماننے والا ہو بھی۔ پھر خدا نے کہہ دیا کہ ماننے والے ہو کہ نہیں ماننے والے ہو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اب بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ آپ کیسا ایمان لے کر آتے ہیں، اسلام کون سے ایمان کی بات کرتا ہے؟ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اے حبیب فرما دیجئے کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جو اس نے نازل کیا ہے ہماری طرف یعنی قرآن، وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اور جو اس نے نازل کیا ہے جناب ابراہیم پر، وَإِسْمَاعِيل، اسماعیل علیہ السلام پر، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام پر، وَيَعْقُوبَ، یعقوب علیہ السلام پر، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولاد پر، یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد پر، نہیں ان کی سارے انبیاء جو آئے ہیں وہ بنو اسحاق میں حضرت یعقوب کی اولاد نہیں پیدا ہوئے ہیں نا، سوائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ بنو اسماعیل میں۔ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ فرمایا اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آگے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا نام بڑا ہے، ان کی شان بڑی ہے، اور ان کی ایک ذات پرومیننٹ حیثیت رکھتی ہے، تو اس کا الگ سے ذکر کر دیا۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ دیا گیا جناب موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور اس کے علاوہ دیگر نبیوں کو، جو بھی اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے انہیں ملا۔ حضور فرماتے ہیں آپ مسلمانوں ان سے کہہ دو، اہل کتاب سے، کافروں سے، کہ ہمارا ایمان یہ ہے
کہ ہم ان سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان کی طرف نازل ہوا اس سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یعنی اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ عیسائیوں کی طرف چلے جائیے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرف جو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی طرف چلے جائیے وہ جناب عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، حضور کو بھی نہیں مانتے۔ اور اسلام کی طرف آ جائیے، اسلام اللہ کے ہر نبی کو سچا مانتا ہے، اسلام اللہ کی ہر کتاب کو سچا مانتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر حضور کو ماننے کے باوجود بھی، قرآن کو ماننے کے باوجود بھی کوئی کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو انہیں کہہ دیجئے لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں کسی بھی نبی کے بارے میں۔ لیکن جہاں درجات کی بات آئے گی، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، لیکن درجے کسی کے بلند ہیں اور کسی کے اس سے زیادہ بلند ہے، جس طرح تیسرے پارے کی پہلی آیت میں ہم نے بیان کیا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے حبیب ان سے کہہ دیں ہم تو اللہ کے لیے جو ہے سر جھکانے والے ہیں، مسلمون ہیں یعنی مسلمان ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو طلب کرے، جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کسی سے کوئی اور دین اسلام کے علاوہ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہی لوگ ہوں گے جو آخرت کے اندر خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ کا جو دین ہے سچا وہ اسلام ہے۔ سارے مذہب، سارے ڈیوائن ریلیجن برابر نہیں ہیں۔ آج کوئی یہ کہے کہ یہودی بھی نبیوں کو تو مانتے ہی ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، توریت کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان ہے، عیسائی بھی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو ہم ان کو کہیں گے قرآن کا اٹل فیصلہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، سارے نبی جو جناب آدم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، ان سارے نبیوں کی جو دعوت تھی وہ اسلام کی دعوت تھی، اور اسلام کی کامل تصویر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جو حضور کو نہ مانے اور حضور کے لائے ہوئے پیغام کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، اس کا مقصد ہے وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا اور جو تلاش کرے، جو طلب کرے اسلام کے علاوہ کسی دین کو، تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے کوئی دین اسلام کے علاوہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کیف یہد اللہ قوما کفروا، اور اللہ کیسے ہدایت دے ایسی قوم کو کہ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، حالانکہ وہ شہیدو، وہ گواہی دے چکے تھے، ان الرسول حق، کہ یہ نبی، یہ رسول سچے ہیں، حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے رب کی طرف سے ان گروہ کے پاس، اس ٹولے کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ظالمین قوم کو، ظلم کرنے والوں کو۔ اس سے مراد تین قسم کے لوگ ہیں۔ اس سے مراد ایک تو یہ کہ جو یہودی اور اہل کتاب تھے، توریت میں، انجیل میں حضور کے آنے کی خبریں پڑھتے تھے، اور قرآن کریم نے پہلے پارے میں جس طرح ہم نے بیان کیا تھا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ دشمن پر فتح کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب چونکہ وہ بنو اسماعیل میں آئے تھے تو ذات پات کے تعصب کی وجہ سے، قومیت کے تعصب کی وجہ سے پھر گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو ایمان لے آئے تھے حضور پر آنے سے پہلے ہی، اور اس کے بعد اب تم یہ بھی کہہ چکے تھے کہ وہ جو نبی آئے گا جس کی توریت میں ذکر ہے وہ سچا ہوگا۔ واضح نشانی اللہ نے توریت میں تمہارے لیے بھیج دی تھی، تو اب بھی تم ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کر اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ تمہیں کیسے ہدایت دے؟ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے تھے انہیں معلوم تھا کہ حضور سچے نبی ہیں، دل ان کی گواہی دیتا تھا، دل ان کا ایمان لے آیا تھا کہ نہیں جناب یہ اللہ کے نبی سچے ہیں، دل گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ ظلما وعلوا، ایک تو اپنی اجارہ داری رہے اور اپنی برتری رہے، اور جو رومن امپائر اور جو دیگر جگہ سے مال و دولت آ رہی تھے وہ چیز ان کو ہدایت قبول کرنا نہیں دیتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تم کیسے کام کرتے ہو کہ تم ایمان دل سے کہہ رہے ہو پھر بھی اس کے بعد بھی اسلام نہیں لا رہے ہو۔ تیسرا اس کا جملہ کہہ دیا گیا کہ انصار میں سے کچھ لوگ مکۃ المکرمہ چلے گئے اور مرتد ہو گئے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی طرف یہ آیت نازل کی گئی کہ ایمان لانے کے بعد تم نے ارتداد کر لیا تو اللہ رب العزت تمہیں کیسے ہدایت دے؟ اللہ اکبر، جب تک بندہ خود نہ چاہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اختیار اللہ نے، خیر اور شر، اچھائی اور برائی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کہا والقدری خیرہ، ہم پڑھتے ہیں نا ایمان میں والقدری خیرہ و شرہ، اللہ صرف خیر کو پیدا نہیں کرتا بلکہ شر کو بھی پیدا کرتا ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس پر معتزلہ گروپ گزرا ہے، اس نے کہا کہ اگر اچھائی اور برائی دونوں کا خالق اللہ ہے تو جو شراب پی رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں شراب پی رہا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے تو مقدر میں لکھا تھا آج کی رات 2 بوتلیں پینا، تو اب میرا عذاب دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے نا، بھائی تقدیر میں ہمارے لکھا تھا، تمہاری تقدیر میں لکھا تھا مسجد کا امام بننا، تم بن گئے، ہماری تقدیر میں لکھنا شرابی بننا، ہم شرابی بن گئے۔ سوال کر سکتا ہے؟ معتزلہ یہ جواب دیتے تھے، معتزلہ یہ کہتے تھے انسان اپنے کاموں کا خالق ہے، یعنی انسان ہی اپنے خالق، یعنی خیر کا بھی خالق وہ ہے اور شر کا خالق بھی وہ ہے۔ اہل سنت کا جو موقف وہ کہتے ہیں خالق اللہ ہے، اور ہم کہتے بھی والقدری خیرہ و شرہ، خیر کا اور شر کا ہونا دونوں اللہ کی طرف سے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اعتراض ہو جاتا ہے، یہ ٹیکنیکل اعتراض ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جواب کیا دینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی سوال کر لے کہ بھئی میرے مقدر میں یہ تو میں کیا کر لوں، میرے مقدر میں ہی کفر ہے تو میں کیا کر لوں، تم مسلمان ہو گئے تمہارے مقدر کی بات، ہم کافر ہو گئے ہمارے مقدر کی بات، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے۔ تو یہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص کافر ہو گیا ایمان کے بعد اور اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے رہا، تو اس میں وہ جو بندہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہا اس کا کیا قصور؟ تو اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے، لیکن اختیار اللہ نے انسان کو دیا۔ ہوتا کیا ہے؟ شر اور خیر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، ارادہ میرا ہے، اختیار میرا ہے، جب میں نے ارادہ کیا تو اللہ میرے لیے نماز پڑھنے کا فعل پیدا کر دے گا، لیکن اختیار کس کا تھا؟ میرا تھا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ شراب پینے کا ارادہ کر رہا ہے، ارادہ اس نے کیا ہے، اختیار اس کا ہے، عقل اس کی ہے، شعور اس کا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے شر کو پیدا کر دے گا۔ تو اب جو انسان کو جو سزا ملے گی کفر کی، شراب کی، حرام کاری کی اور شر کی، وہ فعل کی وجہ سے نہیں ملے گی، وہ اس ارادے کی وجہ سے ملے گی جس ارادے کی وجہ سے فعل پیدا ہوا ہے۔ یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے، لیکن جب اس طرح کا جب جوابات آ جاتے ہیں تو پورا متکلم، ایک پورا علم الکلام ایک فن ہے جس کے اندر علم الکلام کے اندر اس طرح کی چیزوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، پورا ایک باقاعدہ درس نظامی کے اندر پورا ایک فن پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں جس طریقے سے ڈاکٹرز بنتے ہیں نا، تو کوئی نیورو سرجن بن گیا، کوئی سائیکیٹرسٹ بن گیا، اس طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ درس نظامی کرتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، تو کسی کو فقہ میں مہارت ہو جاتی ہے، کوئی حدیث میں ماہر ہو جاتا ہے، کوئی قرآن کے اندر ماہر ہو جاتا ہے، کوئی علم الکلام کا ماہر ہو جاتا ہے۔ علم الکلام سے مراد کا جو یہ فلسفی کے اندر یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، کہ ایک ایزیوم کیا جاتا ہے، ایک ہائپوتھیسس کریٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک لاجیکلی اعتراض پیش کیا جاتا ہے، تو اس اعتراض کو رد کیا کس سے جائے گا؟ علم الکلام سے۔ تو ابھی یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ جو اعتراض اس پر آ رہا تھا آیت پر، اس کو جو رد کیا ہے وہ علم الکلام سے رد کیا۔ علم الکلام بالکل ایک فن ہے، اور علم الکلام کے ایکسپرٹس کو کہا جاتا ہے متکلمین۔ تو اللہ نے وہی بات کی کہ ارادہ جو ہے وہ بندے کا ہے، تو جب ان کا ارادہ ہی نہیں ہے اسلام کی طرف آنے کا تو اللہ انہیں کیسے ہدایت دے؟ ارادہ اگر کر لیں آنے کا تو اللہ ہدایت کے اسباب ان کے لیے پیدا کر دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور یہ جو لوگ ارادہ ہی نہیں کر رہے، ایمان کے بعد کفر کر لیا اور کفر کے بعد دوبارہ ایمان کی طرف آنے کا، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ اولئک، اور ان کا بدلہ، ان کی جزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ لعنت کے مراد کیا ہوتی ہے؟ آدمی بات بات میں لوگوں کو لعنت دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں روزمرہ کی روٹین کے اندر ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں ارے تیری شکل پہ لعنت ہو۔ لعنت جو ہوتی ہے، لعنت سے مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم۔ تو کہا جاتا ہے تجھ پر اللہ کی لعنت، یعنی جب کہا جاتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے جھوٹا
اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جب کہا گیا کہ ان پر لعنت ہو، مراد کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر یہ دور ہو چکے ہیں، خدا کی رحمت ان پر نہیں آئے گی۔ تو لعنت، اچھا پھر کچھ لوگ تو لعنت بھی صحیح نہیں بولتے نا، نالت، تیری شکل پہ نالت۔ ابے نالت کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ نالت تو کچھ ہوتی نہیں، ہمارے بچپن کے اندر بچے دیتے تھے نالت تیری شکل پہ، ٹھیک ہے؟ تو نالت تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ لعنت۔ کیا ہے؟ لام ہے، عین ہے، نون نہیں ہوتا، اور اگر کسی نے نالت دے دی تو نالت تو نہیں ہوگی، لعنت دے گا تو لعنت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ فرمایا والناس اجمعین، پھر فرمایا خالدین فیہا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کفر کر لیا اور ایمان کی طرف نہیں آتے، فرمایا یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور عذاب ان پر کم نہیں کیا جائے، ولا هم ینذرون، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ 2-3 آیتیں بچی ہیں، پھر پارہ مکمل ہو رہا ہے، سپارہ 3 میں مکمل کر لیتا ہوں آج۔ اب یہ فرما دیا وہ لوگ جو ارادہ ہی نہیں کر رہے ہدایت کی طرف آنے کا، لیکن اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر تو کر لیا ہے لیکن اب ارادہ بن جاتا ہے، پشیمان ہو جاتے ہیں کہ یار غلط کام کر دیا، دین سچا تو اسلامی ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی، صرف توبہ نہیں کی، اصلاح بھی کی، اپنی جو برائیاں تھیں، خامیاں تھیں، اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو برائی کر دی اس کی توبہ کر لی، اصلاح سے مراد یہ کہ جو پچھلا دین قبول کیا تھا اس سے بیزاری کریں اور پھر دین اسلام کی طرف دوبارہ صحیح معنوں کے اندر عمل کریں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پتہ لگا کہ مرتد کی بھی کچھ شرائط کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر شرائط کے ساتھ میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ کو شفا شریف میں مرتد کے احکامات کو بیان کیا تھا کہ مرتد کی سزا کب، اس کو قتل کی سزا دی جائے گی اور کب کب کس صورتوں میں اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو ابھی تو ڈیٹیل کا اتنا وقت نہیں ہے، میں وہاں پر کافی ڈیٹیل سے درس شفا کے اندر اس کو بیان کر چکا ہوں کئی دنوں میں کہ کب کب اس کی توبہ قبول کریں گے اور کب کب اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تو وہی یہاں بیان کی جا رہی ہے اس کنڈیشن کو کہ کب اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد۔ اب یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کا ارادہ ہی نہیں ہے واپس آنے کا، جن کا ارادہ ہی نہیں ہے ایمان لائے، کفر کیا اور کفر کے اندر اب واپس نہیں آ رہے ایمان کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ان کے کفر کو بڑھاتے گئے، اپنا کفر ان کا بڑھتا گیا۔ اس سے مراد کون ہے؟ یہ یہودی ہیں کہ پہلے ایمان لائے جناب موسیٰ علیہ السلام پر، جناب عیسیٰ آئے تو ان کا کفر کر دیا، اور پھر حضور آئے تو پھر اس سے بڑھ کر کفر کر دیا۔ یعنی پہلی بات تو جناب موسیٰ کو ماننے کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا اللہ کا نبی، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کو ماننا تھا نبی، تو کفر کیا ایمان کے بعد اور پھر کفر بڑھاتے گئے۔ تو اللہ کہہ رہا لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں، آپ سمجھیے۔ پچھلی آیت کے اندر تو کہا تھا اللہ نے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اگرچہ مرتد بھی ہوں۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور کفر بڑھ گیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ظاہری اعتبار سے یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ کہہ رہا توبہ قبول کر لی جائے گی، اگلی آیت میں کہہ رہا توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو پچھلی آیت میں بات کچھ اور ہے، اگلی آیت میں بات کچھ اور۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو کفر کی بات ہو رہی ہے نا، جس مرتد کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے ایک مرتد ہے، کفر کر لیا اس نے ایمان کے بعد، اس کا کفر بڑھ بھی گیا۔ اب مراد یہ ہے کہ اب جب موت کا وقت آیا ہے اور موت کے وقت اس نے فرشتے آتے ہوئے دیکھ لیے، عذاب دیکھ لیا، اب اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں۔ جس طرح قرآن نے دوسری جگہ فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن والذین یموتون وهم کفار، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ موت کا وقت آیا ہے، ابھی نزع کا وقت نہیں آیا۔ نزع کس کو کہتے ہیں؟ روح کھینچنا۔ تو جب وقت نزع آتا ہے تو جو مردہ مرنے والا جس کی بالکل آخری سانس ہے، تو جب اس کو نزع کا وقت آیا اور فرشتے نظر آنے لگے، تو اس سے پہلے فرشتے نظر ہی نہیں آتے انسان کو۔ جب فرشتے نظر آنے لگے تو ایمان بالغیب نہیں رہا،
اور اس دنیا میں ایمان کون سا لانا ہے آپ کو؟ ایمان بالغیب لانا ہے. اللہ کو دیکھ کر، جنت کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لایا تو کیا ایمان لایا؟ تو اس دنیا میں ایمان بالغیب نہ. تو جب نزا کا وقت آتا ہے آدمی پر، اور نزا کے وقت جب فرشتے آ جاتے ہیں، تو اب اس وقت آدمی ایمان لائے گا تو اللہ یہ کہہ رہا لن تقبل توبہ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے فرعون ہے، جب فرعون غرق ہوا ہے، تو فرعون جب غرق ہوا تو جب ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا اللہ میں مانتا ہوں تو خدا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر اس کے منہ میں کیچڑ بھر دی اور کہا اب کیا قبول کرنا، اب کیا توبہ کرنا، اب کیا گناہوں سے معافی مانگنا، اب تو دیکھ چکا، تیرے پاس عذاب آ چکا. تو وہی یہاں مراد ہے. پھر آخری آیت ہے اس 30 پارے کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے کیونکہ اس کے متعلق بھی آج کل لوگ سوالات کرتے ہیں. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور پھر مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی ملء الارض. ملء الارض کا معنی ہوتا ہے زمین بھر، یعنی زمین کو بھر دیا جائے. ملء الارض ذهبا، ذهبا کا معنی ہوتا ہے سونا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کفر کریں، مر بھی جائیں کافر، اللہ قبول نہیں کرے گا ان سے زمین بھر سونا. وَلَوْ افْتَدَى بِهِ، اگرچہ وہ قیامت کے دن اس زمین بھر سونا اپنے فدیے میں دینا چاہیں کہ اللہ ہم تیری بارگاہ کے اندر یہ زمین بھر کے سونا تجھے دیتے ہیں، ہمیں بخش دے. حالانکہ یہ محال ہے، وہاں پر کوئی ڈیل نہیں چلے گی. قرآن نے بیان کر دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، لیکن اللہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی کہے گا مالک زمین بھر سونا لے لے مجھے چھوڑ دے، اللہ کہہ رہا قبول نہیں کیا جائے گا. اور دوسری تفسیر اس کی یہ کہی گئی ہے کہ کافر جو دنیا میں چیریٹی کرتا ہے، چاہے وہ کفر کی موت مر گیا اور چاہے اس نے ملینز آف بلینز آف ڈالر خدا کی راہ میں دے دیے ہوں، خدا کی راہ سے مراد غریبوں کو دے دیے ہوں، ایمان کے مقابلے میں اس کے بلینز آف ڈالر مقابل نہیں ہو سکتے. تو یہ کوئی کہے کہ یار فلاں جو بندہ مرا ہے اس کو اتنی چیریٹی کرتا تھا، تو اب وہ کیسے جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کو بخش دے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کا خاتمہ ایمان، اگرچہ وہ کافر تھا، چیریٹی تو کرتا تھا، کتنے نیک کام کرتا تھا، کتنے ہاسپٹل اس نے بنائے، کتنے کام کیے. تو یہ آیت بیان کر رہی ہے جب دنیا بھر کا سونا بھی اگر وہ چیریٹی میں دے دے، اسلام نہیں لایا تو قبول نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا منصف ہے، اللہ بڑا انصاف پسند ہے، اللہ بڑا عادل ہے. جو لوگ دنیا میں چیریٹی کرتے ہیں کافر، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں چیریٹی کر رہے ہیں اگر سے ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا بزنس، ان کا کام، ان کا نام اللہ بناتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے تو دنیا میں ان کا نام بنا دیتا ہے. ہمارے شہر کے اندر ایک ہندو کی بیکری تھی اور اس کے جو امپلائز تھے وہ مجھے بتاتے تھے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ نہ جانے کتنے گھر اس کی چیریٹی سے چلتے ہیں. تو مجھ سے اس نے سوال کیا کہ مفتی صاحب وہ بندہ انتقال کر گیا ہے اور وہ تھا ہندو، تو میں خود پرسنلی جانتا ہوں کہ اس نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، تو مجھے بتائیے آخرت میں اس کا کیا حصہ ہے؟ کہ اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ جنت میں جانے کا جو معیار ہے وہ ہے اسلام، وہ اللہ، اس کے حبیب کو آخری نبی ماننا، قرآن پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا جو اوپر ہم نے قل آمنا باللہ پوری آیت پڑھی ہے. تو اس نے کہا کہ پھر وہ جو اس نے چیریٹی دی اس کا کیا؟ اتنا اس نے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی، اس کا کیا؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا بدلہ یہی ہے نا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک لائنیں لگی ہوتی ہیں اس کے بنگلے کے باہر، جو ہمارے شہر کے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے حضرت بھی، قاضی صاحب بھی، عثمان بھائی بھی جانتے ہیں، لائنیں لگی ہیں اس کے بنگلے کے باہر، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اور ایسی کام اس کا چل رہا ہے. اتنی ترقی اللہ نے اس کو دی، پورے پاکستان میں نام ہے. یہاں بھی دیکھ لیں جو بل گیٹس وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں جو چیریٹی میں دیتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں کتنا دیا. یعنی لوگ ان کی دولت کو گننے بیٹھے تو کئی ہزار لوگ ان کی دولت کو گننے کے لیے چاہیے. ایک پورا خاندان بھی مل کر اتنے پیسے نہیں بنا سکتا جتنے اکیلی ان کی ذات کی ایک ورث ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو بدل نہیں دیتا، اللہ اس دنیا میں ان کی محنت کا بدلہ دیتا ہے. بدلہ کس طرح دیتا ہے؟ دنیا میں نام دیتا ہے، دنیا میں ترقی دیتا ہے، لیکن آخرت کا معیار اللہ نے بنایا ہے ایمان. تو یہ جو ہمارے آج کل لبرلز اور
یہ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ تو یہ کر رہا ہے، ایمان والے سے اچھے تو کافر ہیں، تو ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے معاملات کے اندر کافروں کا نظام بہت اچھا، لیکن تم یہ کہو کہ اس معاملے کی وجہ سے کافر آخرت میں چھوٹ جائے گا، نہیں۔ وہ قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی دے دے ولا افتدا بھی، تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، جو ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرے، اللہ نے فرمایا وہ تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور پھر قیامت کے دن ان وہ کوئی مددگار، کوئی سفارشی تلاش نہیں کریں گے، کیونکہ جو پیسے والا ہوتا ہے اس کی بات بھی بہت ہوتی ہے، پیسے والا ہوتا ہے اس کے تعلقات بھی بہت ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے بندہ پیسہ پھینک کر، تعلق لگا کر اپنا کام نکلوا لیتا ہے نا، اللہ کہتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ کسی زوم میں آخرت میں نہ آئے کہ کوئی ان کی وہاں سفارش کر دے گا۔ وما لہم من ناصر، اور ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے قیامت کے دن اور حشر کے دن، اور وہ ہے اسلام، وہ ہے ایمان، وہ ہے اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے اس کا احسان ہے کہ آج بھی الحمدللہ تعالی ہمارا تیسرا پارہ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور پھر کل سے انشاءاللہ عز و جل ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ جو اللہ رب العزت یہ 3 سپارے کی ہم نے تلاوت کی، تفسیر پیش کی، شرح پیش کی، اس میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یقیناً وہ میری طرف سے، اور جو میں نے حق بیان کیا یقیناً وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے فضل کی طرف سے۔ جو اگر خدا نہ خواستہ میری طرف سے میرے جملے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ درگزر فرمائے۔ اور جو میں نے حق بیان کیا یقیناً اس میں میرا علم نہیں، میری قابلیت نہیں، محض عطا الہی ہے، محض حضور کا صدقہ ہے، محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ، اور اولیاء کاملین کا صدقہ ہے۔ اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن میں جو حق ہے اس کو آگے بیان کرنا نصیب فرمائے، اور جو قرآن کے احکامات ہیں حلال و حرام، اللہ نے جو حلال کیا اس کو حلال سمجھنا، جو حرام کیا اسے حرام سمجھنا، اور اس کتاب کے نور کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، اور اس کتاب کی دعوت کو چپے چپے تک پہنچانا، اور ہماری نسلوں کو اس کتاب کی دعوت کو عام کرنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔